الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمیں پھر سے زندگی سے سلامتی کے ساتھ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ العلق جو ہم نے شروع کی تھی لاسٹ کلاس میں، وہ ہم نے بڑا ایک امپورٹنٹ واقعہ تھا اس کے ساتھ ریلیٹڈ، اس کے ساتھ جو ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ تھا وہ غار حرا کا واقعہ، اس کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھا۔ یہ وہ صورت ہے جو سب سے پہلے جس کا نزول ہوا تھا ان آیات کا، 5 آیات کا۔ یہ ابھی ہم نے پچھلی کلاس میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکشن کیا تھا، جو ہمارا اس کا سیشن کا پارٹ 1 تھا، اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 5 شروع کی جو آیات ہیں وہ یہ والی آیات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے نزول جن کا کیا تھا۔ اس کے بعد باقی تمام آیات ہیں جو کہ سورۃ المدثر، سورۃ المزمل اور بہت ساری جو صورتیں ہیں وہ بعد کی ہیں، لیکن آیتیں یہ پہلی 5 تھیں۔ تو یہ ہم نے سب سے امپورٹنٹ وہاں پہ ڈسکس کیا تھا اور ہم نے تلاوت اس کی کر لی تھی، اس کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کی جو 5 آیتیں ہم نے پڑھی تھی لاسٹ کلاس میں، اس آیت کے ایک ایک پہ ہم اس کے تفصیلی پوائنٹ پہ چلتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اقرا۔ اقرا، تو اقرا کے بارے میں کیا ہے؟ پڑھو۔ جیسا کہ ہم نے دیباچے میں بیان کیا ہے، فرشتے نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو، تو حضور نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نے وحی کے یہ الفاظ لکھی ہوئی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے تھے اور انہیں پڑھنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اگر فرشتے کی بات کا مطلب یہ ہوتا کہ جس طرح میں بولتا جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح پڑھتے جائیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ اس پہ ہم نے بہت ڈیٹیل ڈسکشن آلریڈی کر لیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا دکھایا تھا، تبھی کہا تھا کہ اقرا، بار بار کہا، اور پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری، تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتایا گیا، پھر پڑھایا گیا ساتھ مل کے۔ اب آیت شروع ہوتی ہے آگے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، اقرا بسم ربک الذی، یعنی اپنے رب کے نام لے کر پڑھو، یا الفاظ یا با الفاظ دیگر بسم اللہ کہو اور پڑھو۔ اسے بات بھی معلوم ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے آنے سے پہلے ہی صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب جانتے اور مانتے تھے، اسی لیے کہنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ یہ ہے وہ دوسری کنفیوژن جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو بہت دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن آف کورس نہیں ہوگی کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہمیشہ سے تھا، پہلے سے تھا، اور لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے تھے۔ اور جیسے کہ جو لوگ جن کو نہیں پتا، کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا اللہ کو جانتے تھے؟ بھائی اللہ کا نام بھی جانتے تھے، اللہ کو بھی جانتے تھے، تبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے کے بہت سارے نام۔ تو اچھا وہاں پہ مشرکانہ نام بھی ہوتے تھے، آپ کو پتا ہے میرے خیال سے ابو جہل کا نام تھا، میرے خیال ویسے تو اس کا نام ابو الحکم تھا، لیکن مجھے ایسے کہیں میں نے پڑھا ہے کہ اس کا نام تھا عبد العزا۔ کیا مطلب ہوا؟ جو عزا کون تھا؟ لات منات اور عزا جو بڑے بت ہوتے تھے ان میں سے عبد العزا، تو وہ عزا کا بندہ، وہ انہوں نے شرکانہ نام بھی رکھے ہوئے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی there is one رب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹروڈکشن کرانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ کا ایک رب ہے جس کا نام اللہ ہے، وہی سب کو رب ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورا ایکسپلین نہیں کیا، اسٹریٹ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اچھا، اب خلق سے مطلب جس نے پیدا کیا، مطلقاً پیدا کیا فرمایا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ کس کو پیدا کیا۔ اس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس رب کا نام لے کر پڑھو جو خالق ہے، جس نے ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ خلق میں جب آ جاتا ہے نا، اس اقرا بسم ربک الذی خلق، اب یہاں پہ پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا صرف انسان کو پیدا کیا ہے؟ کون کون سی چیزوں کو پیدا کیا ہے؟ بس کوئی جو بھی دنیا ہر جاندار چیز، سنیں ابھی انکل نے کیا کہا، جو کچھ نظر آئے گا آپ کو، جو کچھ آ سکتا ہے نظر، وہ سب کچھ کی، ہر چیز کی تخلیق ہوئی ہے۔ کس چیز کی؟ کوئی ایک چیز ہے جس کی تخلیق نہیں ہوئی؟
وہ کس کی تخلیق نہیں ہوئی؟ اللہ کی خود. اللہ کی ذات کی. اللہ از دی ون فرام ایوری تھنگ اسٹارٹیڈ. اللہ وہ واحد ہستی ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا. یہ تو ہمارا بلیو ہے نا. اللہ نے ساری چیزیں بنائی ہیں. ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں یا جو بھی چیز آپ سمجھتے ہیں وہ چیز اللہ کی مخلوق ہے. کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق یہ تو نہیں ہو سکتی؟ مثال کے طور پر یہ ہر چیز, کوئی ایسی چیز آ رہی ہے؟ جیسے اکثر میں بچوں کے ساتھ جب ڈسکشن کرتا ہوں تو بچے بڑے فنی سے کوشچن کرتے ہیں. مثلا کیا کوشچن کرتے ہوں گے بتائیں؟ شیطان اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ اور سوچیں. ٹیبل یہ بندوں نے بنائی اس لیے کیا سوچتے ہوں گے. ہاں, بچے مجھے پوچھتے ہیں واٹ قرآن ٹیچر دس چیئر از آلسو اللہ میڈ دس چیئر. کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ ہمیں نہیں بنائی, اللہ کی مخلوق نہیں ہے. لوگ تھوڑی ہے. عقل دی ہے بندے کو, انہوں نے بنائی ہے. اللہ نے ہمیں بنایا, ہم نے اس کو بنایا. اللہ کی نہیں وہ مرضی شامل نہیں ہے. ہاں وہی اللہ تعالیٰ نے درخت بنایا پہلے, وہ درخت اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے اوپر معین تھے تو وہاں سے گرو ہو کے بنے. اتنا لمبا آنسر دینا پڑتا ہے, سمجھے آپ بات کو؟ پھر اس سوالوں پہ نا اتنا لمبا آنسر دینا پڑتا ہے کہ وہ جو لکڑی ہے وہ لکڑی درخت سے بنی, اس کا بیج بنا, وہ بیج پانی میں گیا تو بچے نا دہی کر دیتے ہیں بالکل. تو ان کو پھر بتانا پڑتا ہے کہ ایوری سنگل تھنگ اللہ ہیز میڈ, بٹ دیر از اے پروسیس. ہم ایک پروسیس کے تھرو آتے ہیں نا. ہم بھی اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے ساتھ آپ کو نہیں بنایا ہے. کیا آپ کو اس جسم کے ساتھ بنایا ہے؟ اللہ اس میں یہ اچھا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے فرام اسکریچ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فرام اسکریچ پیدا کیا ہے. جو انسان ہے وہ انہی سے جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں وہ آگے سے بائی پروڈکٹ پیدا کر رہے ہیں, بلڈ کر رہے ہیں یا کچھ بنا رہے ہیں, مصنوعات بنا رہے ہیں. انہی پروڈکٹس کو ملا ملو کے آگے چیزیں چل رہی ہیں. اسی طریقے سے کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا؟ کہاں ہے مٹی؟ مجھے تو نہیں دکھ رہی. ہاں مٹی سے پیدا کیا نا, ہم کلے سے پیدا ہوئے ہیں نا, وہ گیلی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. تو کوئی پوچھ سکتا ہے تو کیا ہم سب کو بھی اسی مٹی سے پیدا کیا ہے؟ ہم پارٹ ہو سکتے ہیں, کنیکٹڈ ہیں آدم سے. ہم کیسے؟ وہ تو حضرت آدم کو بنایا ہوگا نا. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت آدم کو حضور پاک اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے, مطلب اللہ تعالیٰ کی نے خود اللہ تعالیٰ نے اس کو کلے سے مٹی سے بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کی اب ہم کیا ہیں؟ اولاد تو ویسے بول دیے, ان کے اندر سے ان کی ارواح ہیں, ان کے اندر سے ہم نکلے نا یہ سارے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارا پروسیس کیا بنایا کہ سیم ایسا بندہ کیسے بنے گا؟ وہ بندہ بنے گا نطفے سے, نطفے سے پھر رحم میں, رحم میں پھر حمل سے پھر وہ ہوتے ہوئے پھر ہم اس پروسیس کے تھرو آئیں گے. لیکن بندہ جو ایک بنایا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بنایا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے. اب آدم علیہ السلام کی اسپیچز سے نکل کے پھر ہم ویسے ہی بالکل بن رہے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور پھر ہم ویسے ہی بالکل بنے. تو ہم جیسے ہمیں بنایا گیا ہے مٹی سے, جیسے شیطان کو بنایا گیا کسی سے, آگ سے, فرشتوں کو نور سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی پڑیں گی. تو یہاں پہ خلق جب آیا, یہ بھی ہے کہ انسانی جسم کا کوئی بھی حصہ کسی طریقے سے بھی آپ اس کو سے فار ایگزامپل ڈرائی اپ کر لیتے اس حساب سے, مور مناسب لفظ یہ ہے, مار کے نہیں ویسے ہی ڈرائی اپ کر لیں کوئی چیز, تو اس کی بہت زیادہ ریزیمبلنس ہے مٹی کی پراپرٹیز کے ساتھ. یعنی کہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ مٹی میں کیا کیا پراپرٹیز ہیں, تو وہی پراپرٹیز آپ کو انسان کی جو کمپوزیشن بنی ہوئی ہے نا, آپ اس کو دیکھیں گے کہ ویری کلوز. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھنے کے لیے یہ ایک سوچ نکالا ہے کہ انسان واقعی صحیح کہہ رہے ہیں. تبھی ہم قبر میں جب جاتے ہیں تو وہ مٹی ہمیں پورا ابزارو کر لیتی ہے نا, واپس اپنے آپ میں لے لیتی ہے. تو یہ بالکل اسی طریقے سے. اگلا پوائنٹ ہے اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جس پہ ہمارے لاسٹ نہیں بھائی نے جب پوچھا تھا تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ جب یہ آئے گا تو پوائنٹ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ اگلی آیت کیا بنتی ہے. نہیں, اگلی آیت کیا ہے عربی میں؟ عربی میں پورا منہ کھول کے بولے نا آگے. ہاں ملک, علق, خلق الانسان من علق. اب یہ علق پہ یاد ہے نہیں بھائی, آپ کو یاد ہے ہم نے اس پہ ڈسکشن کرنا تھا. اب
اگلی آیت کا مطلب ہے کہ جمے ہوئے، اب یہ پورا ایک سمجھے اوپر سے پڑھو، اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتڑے سے انسان کی تخلیق کی، جمے ہوئے خون کے ایک لوتڑے سے انسان کی تخلیق کی، جو ورڈ ہے علق۔ نمبر 4، کائنات کی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر، عام ویسے پیدا کیا میں بھی بات ہو گئی تھی پوری، لیکن خاص طور پر انسان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس حقیر حالت سے اس کی تخلیق کی ابتدا کر کے اسے پورا انسان بنایا۔ علق جمع ہے علقہ کا، جس کی معنی جمے ہوئے خون کے ہیں۔ یہ وہ ابتدائی حالت ہے جو استقرار کے حمل کے بعد، استقرار حمل مطلب جب حمل ٹھہرتا ہے، پریگننسی ٹھہرنے کے حمل کے بعد پہلے چند دنوں میں رونما ہوتی ہے، پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کرتی ہے اور اس کے بعد بتدریج اس میں انسانی صورت بننے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو علق ہے، علق بہت سارے مفسرین نے اس کے بہت سارے ڈیفرنٹ مطلب یوز کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے اور کیا مطلب ہو سکتے ہیں؟ کسی کی نالج ہے اس بارے میں کہ علق کے اور مطلب کیا ہو سکتے ہیں؟ الگ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جونک، لٹکا تو ہوا۔ اس کے اوپر یہ بھی لیٹسٹ میں سن رہا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان میں، تو اس میں یہ بتا رہے تھے کہ جو بیسک جب وہ حمل ٹھہرتا ہے نا، اس ٹائم پہ جو بیسک اس کی شکل ہوتی ہے، اس کی پراپرٹی نا جونک کی طرح کی ہوتی ہے، لیچ لائک سبسٹانس۔ فار ایگزامپل جو لیچ ہے نا، وہ آپ کے جسم کے ساتھ سک ہو جاتی ہے، وہ اترتی نہیں ہے، تو وہ جو بیسک بالکل شکل ہوتی ہے نا، وہ ماں کے پیٹ کے اندر اس کی دیوار کے ساتھ بالکل ایسے ہی جڑا ہوتا ہے، اور وہ اسی طریقے سے ماں سے جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، یہ اب لیٹسٹ جو تحقیق ہے اس میں یہ بات آئی۔ ٹھیک ہے جی، نہیں آپ کہہ رہے تھے کچھ؟ یہ وہی چیز ہے، علق کا مطلب ہے کوئی چیز معلق ہوئی ہوئی۔ معلق ہوئی ہوئی۔ لیچ لائک سبسٹانس۔ لیچ سمجھ آیا کسی کو کیا مطلب؟ اچھا، یہ اتنی بڑی کوئی لمبی سائنس نہیں ہے۔ الگ مطلب کہ جمے ہوئے خون کے لوتڑا، یہ اچھا یہ جو ورڈ لکھا ہے یہ سمجھ آیا ہے؟ یہ صحیح لکھا ہوا ہے، جمے ہوئے خون کا لوتڑا۔ مطلب بے جان ہوتا ہے وہ لوگ، وہ خون کا جب اس کی تخلیق ہوتی ہے تو وہ جس کو دیکھیں آیت ہے جمے ہوئے خون کے ایک لوتڑے سے انسان کی تخلیق کی، سے انسان کی تخلیق کی، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایگ ہوتا ہے اندر۔ ایگ۔ اب دیکھیں یہ جو ایگ جاتا ہے، اسپرم ایگ جو ہوتے ہیں اس میں بہت سارے ایگز ہوتے ہیں، وہ ہر کوئی اپنی جگہ پہ نہیں پہنچتا ہے، ایک ہی پہنچتا ہے، اور وہ ایک جب سکسیسفلی اووری میں پہنچتا ہے تو وہ جا کے چپک جاتا ہے۔ وہ جو جونک چپکنا وہ الگ سے بالکل جا کے اس کی ویلیو کچھ نہیں ہوتی ہے، کہ حمل کا بھی پروسیس آپ کو پتا ہے نا، کہ کبھی کبھی لوگ پوری زندگی میں ٹرائی کرتے رہتے ہیں، وہ نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بے جان سے لوتھڑے کو ایک وہاں پہ پہنچا۔ اب جو وہ لوتھڑا بنے گا اس کی کوئی جان نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ اس الگ سے، اس جو ایک پہنچا اس الگ سے ہم آپ بیٹھے میں، ہم اس الگ سے وہاں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خلق الانسان، ہم نے انسان کو بنایا ایک الگ سے۔ اچھا یہاں پہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ ویلیو بیسک ویلیو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کہ جو تم ہیرو بن رہے ہو نا، تم چودھری ملک اور بڑے صاحب اور بڑی گاڑی بڑا گھر، میرا یہ اور میرا قد کاٹ اتنا، میرا رنگ اتنا، یہ جو تم کچھ ہو نا، لک ایٹ یور ویلیو، لک ایوری سنگل پرسن۔ یہ بہت زبردست یہ ویلیو کا ورڈ باسط بھائی نے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ خلق، ویسے تو اگر دیکھا جائے نا عربک کانٹیکس میں دیکھا جائے تو اقرا بسم ربک الذی خلق، بات پوری ہو گئی ہے، بات پوری ہو گئی ہے، کیونکہ خلق پہ سب آ گئے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے خلق میں سے نکالنے کو بتایا تھا خلق الانسان من علق، کہ جو تم ہیرو بن رہو گے، یہ آگے چل کے تم اپنے آپ کو کرو گے نا، تو یہ یاد رکھو، اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن کی آیت نمبر کون سی ہے؟ قرآن کی آیت نمبر کون سی ہے؟ خلق الانسان من علق۔ سورت کی کون سی ہے؟ صورت کیا؟ قرآن کی، قرآن کی قرآن کی مطلب میں قرآن کا نزول یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا بھائی۔ پہلی آیت ہے، سورۃ البقرہ کی نہیں اسی سورت کی تیسری ہے، تیسری ہے۔ پڑھیں ذہن میں۔ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تیسری۔ اقرا تو آیت نہیں ہے، پھر دوسری ہاں یہ دوسری آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوچیں کہ قرآن کی ایور سیکنڈ آیا، اب یہ وہ ترتیب میں نہ جائیں، قرآن کی 114 صورتوں والی ترتیب میں نہیں، قرآن کا پہلا جو نزول ہو رہا ہے اس وقت، اس میں سیکنڈ آیت
انسان کی تخلیق کے بارے میں بتا دیا کہ انسان کی تخلیق نا اس طریقے سے ہوئی ہے. تو یاد رکھا کرو جب بھی تم ہیرو بننے کی کوشش کرو نا, جب بھی تمہیں بہت اپنے اندر بڑائی غرور آئے نا, تو یاد رکھو کہ تم اور باقی تمام لوگ جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ان کی تخلیق ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دوبارہ سے وہی ورڈ آیا. کون سا سیم ورڈ آیا؟ اقرا وربک الاکرم. یہ دوسری دفعہ آیا ورڈ اقرا کا, پڑھو, اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. بہت امپورٹنٹ آیت ہے, یہ پڑھو تمہارا رب جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. نمبر 5. جی معروف بھائی پڑھیے گا. یعنی اس کا انتہائی کرم ہے کہ اس حقیر ترین حالت سے ابتدا کر کے اس نے انسان کو صاحب علم بنایا جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے, اور صرف صاحب علم ہی نہیں بنایا بلکہ اس کو قلم کے استعمال سے لکھنے کا فن سکھایا جو بڑے پیمانے پر علم کی اشعار ترقی اور نسلاً بعد نسلاً اس کے بقا اور تحفظ کا ذریعہ بنا. اگر وہ الہامی طور پر انسان کو قلم اور کتابت کے فن کا یہ علم نہ دیتا تو انسان کی علمی قابلیت ٹھٹر کر رہ جاتی اور اسے نشو و نما پانے, پھیلنے اور ایک نسل کے علوم دوسری نسل تک پہنچانے اور آگے مزید ترقی کرتے چلے جانے کا موقع ہی نہ ملتا. جزاک اللہ. اب یہ پھر ایک بہت بڑی فکر کرنے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نمبر کون سی؟ تیسری. چوتھی نہیں بنی ہے, تیسری. قرآن کی آیت نمبر 3 ایور, فرسٹ ٹائم ایور قرآن اترا ہے, اور اس میں ذکر کیا کس چیز کا؟ قلم کا. اور یہ قلم کون سا قلم کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نارمل قلم دی پین کی بات ہو رہی ہے, ایک قلم سے مراد کچھ اور کچھ ٹیکنیکل مطلب ہے؟ کیا لگتا ہے, آپ بڑے انٹلیکچوئل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, آپ کا اس قلم سے مطلب قلم مطلب نارمل قلم کی بات ہو رہی ہے, یا قلم سے مطلب کچھ ہے پیچھے, قلم سے مطلب کچھ ہے؟ قلم بتائیں وہ کیا نہیں, میں نے کہتے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز بیٹھے ہیں تو کچھ لگ رہا ہے علم کا سیکھنا. میرے خیال سے جو قرآن لکھا, ان کا سیکھنا. ہاں ایسا کچھ آپشنز ہوں تو بتائیں نا. جو لکھا ہوا قرآن ہے قلم سے, اس قلم سے مطلب کیا ہے؟ قلم سے مطلب دی پین پینسل یہ بات ہو رہی ہے, اس سے ہی پھر ہم علم. ہاں اتنا لمبا آنسر نہیں. قلم سے مراد انٹلیکٹ. آپ نے کہا کہ علم آگے بڑھانا, آپ نے کہا انٹلیکٹ. فہم. ٹھیک ہے. نہیں بھائی آپ کیا لیں گے؟ اس قلم سے مطلب پین لیں گے؟ جو رائٹنگ کا وجود ہے وہ قلم سے پیدا ہوا ہے. اچھا, مطلب اس سے رائٹنگ کا اکوپمنٹ آف دا رائٹنگ کچھ بھی, پین پینسل, اس کی لٹرل میننگ. تو آپ قلم لیں گے اس کو, یا آپ اس کو اس کا مطلب ایک کیپیبلٹی بھی کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بات کریں, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ علم ہے لوح محفوظ پہ لکھ کر رکھا ہو نا, اس طرف اشارہ ہے اس میں. اچھا, قلم سے مطلب پین نہیں ہے؟ پین بھی ہے اس کے اندر شامل, لیکن یہ براڈر سینس میں اللہ تعالیٰ قلم کا کیپیبلٹی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیپیبلٹی دی ہے کہ وہ اپنی بات کو لکھ کے بھی کنوے کر سکے. یہ تو سائنس بتا رہے ہیں. قلم سے مطلب, میرے سوال بہت چھوٹا سا ہے. پھر وہی اللہ, میں قلم کی بات کروں, پہلے قلم کو کھولیں, ابھی لمبا آنسر نہیں. انکل قلم سے مراد پین پینسل اکوپمنٹ آف دا رائٹنگ, یا پیچھے کچھ فہم ہے جو مسئلہ آپ لوگ بتا رہے ہیں؟ آپ نے تو پین بولا ہے. ہماری سوچ پین تک کی جاتی ہے. قلم سے کیا مطلب ہے؟ سیکھنا سکھانا. آپ نے کچھ بولا تھا, عقل دینا, شعور دینا, شعور عقل. آپ بھی بتا دیں, کچھ چوز کریں, کچھ بھی تکا. بال پین بولتا نا, پینسل بولتا ہوں. آپ نے آنسر دیا تھا کوئی کیا؟ کیپیبلٹی. جب تک سیرت نہیں پڑھیں گے تب تک سیرت کیا, جب تک اس کی تفصیل نہیں پڑھیں گے تب تک تو نہیں پتہ چلے گا. آئیڈیا پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے مطلب بیسک آئیڈیا تو جو لے مین کی اس میں دیکھیں تو آپ اس سے مطلب علم کا سیکھنا. ابھی تو پڑھا تو تھا ابھی. بھائی اس کا میں ابھی بتاتا ہوں, اس کا سب سے دیکھیں بہت دفعہ نا ہم نے اتنے زیادہ انٹلیکچوئل ہو جاتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں کچھ ڈھونڈنے لگتے ہیں. سیدھا اس کا مطلب ہے پین. سیدھا سمپل سادہ مطلب ہے اس کا قلم, پین, اکوپمنٹ آف رائٹنگ. کوئی سائنس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ قلم کو. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق دی وہ تھی قلم. اور پھر اس کو کیا کہا؟ ہاں, اور پھر اس کو کیا کہا؟ لکھ.
جو ہونے, یہ حدیث میں بھی تھوڑی دیر میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ, لکھ جو ہوگا, جو ہونے والا ہے, جو ہو چکا ہے, وہ سب لکھ. قلم was the first ever تخلیق. قلم means pen, whatever the shape, کوئی بھی شیپ, یہ پین ہو, پینسل ہو, خطاطی والا پین ہو, کوئی بھی ایسا اکوپمنٹ جس سے لکھا جائے, وہ پہلی ایور تخلیق تھی اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں پیدا کی تھی. یہ بات پتہ تھی پہلے آپ کو؟ مبین کی تو پتہ تھی, ہاں ہلا رہا ہے, سنی ہے نا یہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی تخلیق تھی. ایون کسی بھی چیز کو بنانے سے پہلے, کسی بھی چیز کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم بنایا تھا. تو یہاں بھی جو قلم کا مطلب ہے سمپل پین کا مطلب ہے. اب اس کے فہم میں چلتے ہیں. پہلے تو یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سکھایا قلم کے ذریعے سے. مبین آپ پڑھیں, آپ کی اردو بڑی اچھی میں نے سنا. جی. یعنی اس کا انتہائی کرم ہے کہ اس حقیق ترین حالت سے ابتدا کر کے اس نے انسان کو صاحب علم بنایا جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے. اور صرف صاحب علم ہی نہیں بنایا بلکہ اس کو قلم کے استعمال سے لکھنے کا فن سکھایا جو بڑے پیمانے پر علم کی اشاعت, ترقی اور نسلاً بعد نسل اس کے بقا اور تحفظ کا ذریعہ بنا. اگر وہ الہامی طور پر انسان کو قلم اور کتابت کے فن کا یہ علم نہ دیتا تو انسان کی علمی قابلیت ٹھٹر کر رہ جاتی اور اسے نشوونما پانے, پھیلنے اور ایک نسل کے علوم دوسری نسل تک پہنچنے اور آگے مزید ترقی کرتے چلے جانے کا موقع ہی نہ ملتا. ٹھیک ہے, اب یہ میں نے دوبارہ کیوں پڑھوایا ہے سوچیں. کبھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے میں یہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں نا, آپ لوگ اسکرین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہاں سے آف ہوتا ہے سب کچھ اسکرین. ابھی معروف نے جب پڑھا تھا, پڑھنے کے بعد اپنے سامنے لکھا ہوا ہے اور میں نے پھر اوپر اسکرین کر کے پوچھا کہ ادھر قلم سے کیا مطلب ہے. آپ لوگوں نے اس قلم سے مطلب ہے فہم, اتنی لمبی سائن. تو اسکرین پہ جو لکھا ہے نا اس کو بھی جا کے پڑھیں, جا کے دیکھیں. اسی لیے میں نے یہ پوائنٹ دوبارہ پڑھوایا. اور آپ لوگوں نے یہ بھی غور نہیں کیا کہ آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ نعمان بھائی کیوں پڑھوا رہے ہیں دوبارہ, پڑھ تو لیا معروف نے یار کیسے جاگتی آنکھوں سے سو رہے ہیں آپ لوگ یار. تو یہ پہلے پڑھ چکے تھے. تو مطلب اس کا کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے, اب یہ دیکھیں اس کی کنیکٹیوٹی کیا ہے. یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ تیسری آیت نمبر ہے. اب دی ایور تھرڈ آیا میں اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو گرایا, سیکنڈ آیت میں, کہ تمہاری حیثیت کیا ہے, تم ایک جمع خون کے لوتھڑے سے ہو, تم ہو تو بہت nothing, you are nothing in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, لیکن تم اشرف المخلوقات بھی ہو, سب سے بیٹر بھی ہو. ہم نے تمہیں پھر کہاں پہنچا دیا. اب آج کے دور میں جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ ہمارے لیول میں بڑا مانا جاتا ہے کہ نہیں مانا جاتا؟ مانا جاتا ہے نا, کہ آپ نے جس نے بھی ذرا سا علم حاصل کر لیا, جتنے بھی کچھ کر لیا, وہ زیادہ پڑھا لکھا مانا جاتا ہے. اور جس کو نہیں نالج ہوتی, جس کو نہیں ہوتا, اس کو آپ کم درجہ سمجھتے ہیں ایک جنرل کانسیپٹ میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ پڑھو, تمہارا رب بڑا کریم ہے. بڑا کریم ہے اس کا مطلب کہ اتنا تم پہ کرم کیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. وہ اس سے علم سکھایا جس سے پوری کائنات سیکھ رہی. اچھا اب یہ بتائیں کہ باقی کون کون سے سیاروں پہ مخلوقات جو ہیں وہ قلم سے علم سیکھتی ہیں؟ خلائی مخلوقات والا ان کا قلم ہوگا کچھ ہے, ان کا کوئی خلائی پین ہوگا, کچھ جناتی پین ہوگا, جنات کے بعد کوئی پین ہوگا. تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات میں سب سے پہلی تخلیق کی قلم کی تو وہ ساری مخلوقات کے لیے کیا ہوگا. اب وہ سانپ کا پین کوئی اور ہو گیا تو مطلب ہر کسی کو لکھنے کا طریقہ بتایا, کوئی لکھ کے, اب سانپ ہو سکتا ہے لکھ کے وہ لیٹر بناتا ہو, کچھ بناتا ہو, ان کی کچھ سائنس ہوتی ہوگی, کچھ ہوتا ہوگا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے تمہیں علم سکھایا. اگر یہ قلم نہیں ہوتا تو کیا ہماری زندگی آسان ہوتی؟ اچھا چلیں ایک منٹ کے لیے نا, یہ بڑے فکر والی آیت ہے, قلم اپنی زندگی سے نکالیں تو کیا کیا مس ہوا بتائیں. ہمارے پاس ایجوکیشن. لیکن نا ایک بنیادی سوال ہے کہ اس میں بڑی لاجک ہے اللہ تعالیٰ کے ماشاء اللہ کہ ان رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے قرآن پاک, اور یا دوسری چیزیں لکھی. سب سے پہلے قرآن پاک ہی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, تو جو لکھا ہوا ہے تو اگر کوئی کہتے کہ یہ بک ہے, لکھی ہوئی ہے, تو انسان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ یہ کس طرح لکھی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ اس کو قلم کے ساتھ لکھا ہے.
ایک ربط دیا ہے کیونکہ انسان میں تجسس کا مادہ پیدا ہوتا ہے نا ہمیشہ کہ اگر آپ چیز دیکھ رہے ہو کہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں یار یہ کس طرح لکھی گئی ہے, کیسے لکھی گئی ہے, کس نے لکھی ہے, کون تھا کون ہے, سوال نکلتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ ہے کیونکہ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری لاجک جو انسان کے ذہن میں کبھی آ سکتی تھی وہ پہلے ہی کچھ پہلے ہی بند کر دیا. اب دیکھیں اگر اس پہ غور کریں, دیکھیں ہم سب یہاں پہ نا قرآن کی صورتیں پڑھنے اور ختم کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بہت ہی بڑی آیت ہے, کیونکہ اگر میں ابھی آپ سے سوال پوچھا تھا, نعیم بھائی نے اس کو بہت اچھی طریقے سے سمپلیفائی کر دیا. اگر قلم کو نکال دیں تو کیا کیا نکلا؟ سب کچھ ہی نکل گیا. یار قلم اتنا امپورٹنٹ ہے. اب obviously جس نے رائٹنگ آپ کے پاس ہے اگر وہ دلوں میں اچھا چلیں بہت زیادہ فہم میں نہ جائیں, نارمل آ جائیں, نیچے دنیاوی میں آ جائیں, قلم نکال دیں تو کیا کیا نکلا؟ دیکھیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ پڑھو تو کیا پڑھتے اگر قلم ہی نہ ہوتی تو؟ اتنی دیر سے میں ویٹ کر رہا تھا کہ کوئی انٹلیکچوئل آپ جیسے ہی بول سکتا تھا. جب جبرائیل آئے ہیں لکھا ہوا ہے تو لکھا ہوا کچھ دکھا رہے ہیں. یار سوچیں اس بات کو, جب آئے ہیں تو کہہ رہے ہیں پڑھو, کیا لکھا ہوا. اب وہ والا قلم کون سا ہوگا؟ کوئی اللہ کے پاس ہوگا, کوئی اللہ کے پاس کوئی قلم ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلی تخلیق قلم کی ہے, تو اگر قلم نکال دیں ہماری دنیا میں سے, فنش. اچھا اس پہ میں نے کہیں اور کسی سیشن میں سوال کیا تو وہ دیسی آدمی نے مجھ سے کہا, سوری وہ نہیں سنیں گے آف کورس, میں ان کو دیسی نہیں کہہ رہا, مطلب کہ ایک سادہ آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ نعمان بھائی ایک بچہ پیدا ہوا, ٹھیک ہے, اب دیکھیے کہ شہزاد بھائی ان سے بات کی, بچہ پیدا ہوا نہیں پڑھا لکھا ہوا, بڑا ہو رہا ہے, اس بڑے ہونے میں اس کو پین کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیں, اب سنی گا میں اسٹوری, اس کو پین ماں باپ نے اسکول نہیں بھیجا, پین کی کوئی ضرورت نہیں پڑی, کھانا کھلایا پلایا سب کچھ کیا, بڑا ہو گیا, بڑا ہو کے وہ مزدوری کرنے لگا, کوئی پین وین کی ضرورت نہیں پڑی, اور بڑا ہو کے وہ بس کھاتا پیتا رہا, ایک دن مر گیا. کہاں پین کی ضرورت پڑی؟ کہاں ضرورت بتائیں نا, اس کے بعد صحیح تھی, کہاں ضرورت پڑی پین کی؟ نہیں شادی ویسے نکاح نامہ میں سائن کی ضرورت ہوتی نہیں ہے, ویسے آپس کی بات یہ کہ سائن کی ضرورت نہیں ہے نکاح نامہ میں. نہیں ناراض نہیں, انہیں اٹھ کے جانا نہیں ہے, تمہارے نکاح میں کریں گے تمہارے نکاح میں کریں گے ٹھیک ہے. پین کی بات نہیں ہوئی. ایک سیکنڈ نا, اس بندے کے سوال کا شہزاد بھائی آپ جواب دیں. اس نے کہا کہ بندہ بڑا ہوا بغیر پین کچھ ضرورت ہی نہیں پڑے. بڑا ہو تو گیا, لین دین کس میں کرتا تھا؟ جو نہیں پیسے نہیں بکرے گائے بچے بکرے پالے ہوئے تھے, وہ ان کو پلتے تھے, کاٹتا تھا, کھاتا تھا, اگلا بچہ پیدا ہوتا تھا, بس گاؤں کی زندگی پلی بڑے ختم. سیکھا نہ کسی کو سکھایا. ہاں تو پین کی ضرورت نہیں پڑی نا اس کو, تو کوئی ضرورت نہیں اتنی پین کی. پین کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کہاں بھائی اس کو نہیں پڑی ضرورت. آج بھی گاؤں میں ایسے ان پڑھ لوگ ہیں جو انگوٹھا چاپ جس کو کہتے ہیں نا, تو وہ انگوٹھے سے پورا زندگی کام چلا, بہت لوگ ہیں. تو پھر لین دین مگر وہ تو پھر فائدہ اٹھا رہے ہیں نا, کسی اور کے کوئی لکھا ہوا ہے, کسی اور نے لکھا ہے, وہ اس سے فائدہ لے رہا ہے, کسی نے نوٹ چھاپے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. بھائی مگر فائدہ تو اٹھا رہا ہے نا وہ. گوانتانامو بے کے کالے پہاڑوں میں, گوانتانامو بے میں پہاڑ ہیں ویسے, گوانتانامو میں صرف جیل نہیں ہے بھائی, گوانتانامو ایک بہت بڑی جگہ ہے, وہاں پہ جیل بھی ہے, اور وہاں پہ پانی زیادہ ہے, آئی لینڈ میں پانی زیادہ ہے, پیڑ میں نہیں ہے. اتنی سائنس میں چلے جاتے ہیں ہم لوگ یار. تو میں مثال کہتا ہوں, کسی جنگل میں ایک بندہ پیدا ہوا, پلا بڑا وہیں پہ, وہ ٹارزن بن کے مر گیا, اس کو کہاں پین کی ضرورت پڑی؟ دیکھیں اس میں ٹارزن کا ہی نام لے لو, اس کو کہاں پین کی ضرورت پڑی؟ ہاں یہ عبد الرحمان بھائی کی بات کے جواب دینا. آپ جاوید بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ ٹارزن کو کیا پین کی ضرورت پڑی, اس کو کپڑوں کی ضرورت نہیں پڑی. اس میں ایک چیز ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ چیز پیدا کرنی ہوتی تو کون پیدا کرے, یہ ہو جائے. یہ انسان کی سمجھ کے لیے یہ ساری جو ہے نا چیز بتائی گئی ہے کہ اس طرح یہ اسٹیپس میں سارا کام ہوا ہے, اور یہ آپ سمجھو کہ یہ اس طرح ہوا ہے ہماری سمجھ کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج ہی نہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کون, تو پھر کیا مجال ہے کیا چیز نہ کون ہو, کون نہ ہو. تو میرا تو یہ سمجھ. آپ کا ایسے ہی سمجھ جو کہہ رہے ہیں, جو سنا نہیں ہے آپ نے, سب نہیں بھائی بولتے رہے, سنا کسی نے نہیں. کیا بولا نہیں بھائی نے ابھی؟
उनकी अल्लाह ताला की सिफत बताइए ना, अल्लाह ताला एक तो अल्लाह ताला है भी बेन है, आज उनको किसी इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों को तो इंसान सवाल ये है कि क्या इंसान बगैर पेन के जी सकता है? अब लिटरली कहने जी भी सकता है। नहीं, इसमें फिर मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि अब वो जो टार्जन है, अब वो जंगल में एक्सप्लोर कर रहा है कि ये भाई कोकोनट है, इससे पानी निकालना है, इससे तेल निकालना है, ये फला चीज है। वो इल्म भी तो, वो भी तो एक तरह का इल्म है, एक्सप्लोर कर रहा है, अल्लाह की कुदरत को एक्सप्लोर कर रहा है कि भाई समंदर में से मछली निकाल रहा है या जो भी है। उसको तो पेन की जरूरत नहीं पड़ी ना, पेन की जरूरत नहीं पड़ी, पर जो इल्म जो अल्लाह ताला ने भी लिखा है कि हमने इल्म बांटा, सिखाया, दुनिया में फैलाया, तो वो एक्सप्लोर करना भी तो एक वही है ना कि आप उससे इनडायरेक्टली, आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि डायरेक्टली पेन का इस्तेमाल करना, वो इनडायरेक्टली वो इन तो ले रहा है ना अल्लाह से। वो भी नहीं समझ आई ना बात ये। अच्छा, इसका एक मतलब ये भी है, जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे कि उसमें ये फरमाया था कि कलम का इस्तेमाल किया ताकि जो इल्म है उसको आप नस्ल दर नस्ल आगे भेज सको। अब वो एक इंसान है जो कि गांव में पैदा हुआ है, बिल्कुल लेमैन है, उसने तो अपना नॉलेज आगे ट्रांसफर ही नहीं किया, तो उसको कहाँ जरूरत पड़ी होगी पेन की? उसको पीछे था आया होगा, नहीं, वो बच्चों को दिखा सकता है, उसको आया भी नहीं हो ना, उसने करते हुए देखा होगा अपने बड़ों को, उसने भी उठ के वही सब कुछ करना शुरू कर दिया। और जब किसी ने तो किया ना, उसके परदादा तो शादी तो हुई होगी शादी तो, लेकिन अंकल शादी पे अंगूठा लगता है निकाह नामे पे? हर जगह लगता है, जैसे साइन नहीं हो सकता, अंगूठा लगता है शादी के निकाह नामे में भी? बिल्कुल लगता है। अच्छा, ये ना जी उससे कुछ है 1948 से 1950 तक कोई नकाहनामा नहीं होता था, कोई साइन नहीं होते थे, बस कबूल है ये होता था। उसके बाद ये जो साइनिंग हुए ना, तो ये फंसा दिया फिर, कलम आया, उसके बाद लिखवाया फिर। चलें इसको आगे लेके चलते हैं। और ये इलेबरेट करने का, ये डिस्कशन खोलने की वजह यही थी कि आप लोग जो है ना, ये इंशाल्लाह बाद में, अब जब आप लोग बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, बाद में बड़े होके आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि ये जो मैं इलेबरेट करता हूँ ना, खोलता हूँ ना डिस्कशन, इससे जहन खुलता है। जो आपने सबसे बड़ा आज तक दुनिया में कौन शख्स है जिसका जहन खुला था और कितना? आइंस्टाइन का ब्रेन का जो यूजेज होता है वो कितने % यूज हुआ था? 0.6 था या 6 था? नहीं, मोर देन 10%। अंडर 10 था। नहीं, मोर देन 0.6 था या 6 था? 6% तक। मोर देन 10, मैंने जो सुना है मोर देन 10। जो मैंने पढ़ा वो अंडर 7% था, 7% कुछ था दिमाग का यूज। जब हम इलेबरेट नहीं करेंगे ना, खोलेंगे नहीं कोई चीज ना, तब तक, अभी देखिए इस वक्त आपका दिमाग चला, कोई टार्जन पे गया तो कोई कहीं गया तो कोई, ये जो दिमाग खुला ना, इससे अल्लाह ताला आपका इल्म को बढ़ाता है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अल्लाह ताला ने इल्म के कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लाह ताला ने उस जगह पे कायनात में कलम के जरिए से, याद रखिएगा, कलम के जरिए से। इसलिए पता नहीं आपके घरों में कभी हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बचपन से बड़ा इस चीज पर दिखाया गया। मेरे वालिद साहब कहते थे पेन गिर जाता था ना, अब्बू कहते बेटा उठा के ऊपर रखो। पेन और बुक हमेशा, मुझे हमने बचपन से देखा कि कभी कोई चीज गिर जाती थी ना, कहते थे बेटा कॉपी नीचे पड़ी है या अखबार नीचे पड़े, उसको उठा के ऊपर रख दो, या पेन नीचे पड़ा हुआ उठा के ऊपर रख दो। इसकी वैल्यू है, कलम की वैल्यू है। इसी के जरिए से अल्लाह ताला ने सबको देखा, तमाम नॉलेज जितनी है वो इसी के जरिए से आई है, कलम के जरिए से आई है। अब वो जो मैंने एग्जांपल दी थी, अब उस इंसान के पास भी जितनी भी नॉलेज पहुंचेगी, अल्लाह ताला ने उस नॉलेज को लिखा, इस नॉलेज को लिखा अल्लाह ताला ने कलम के जरिए से। इंसान की तख्लीक, आदम को बनाना अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था ना, पहले से आदम को बनाना, वो सब लिखा हुआ है, वहीं से कलम है पूरा। इससे कलम की इंपॉर्टेंस वहां है कि अगर इंसान के पास ये कलम नहीं होता तो आज तक कोई चीज ट्रांसफर नहीं होती। अब नॉर्मल वाले में आ जाए, कुरान ही नहीं मिलता, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया ही नहीं जाता, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े ही नहीं होते, फिर और भी साइंसी तख्लीकात नहीं होती, कुछ भी नहीं होता फिर। तो इसीलिए कलम का इंपॉर्टेंस बड़ी ज्यादा थी। क्या बंद हो गया क्या? इसी कलम की वजह से हम लोग पकड़े जाएंगे, कलम की वजह से। अच्छा, फिर ये कि एक इंसान पे मस्ट है कि वो तालीम हासिल करे। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो जाओ, ये मतलब ये नहीं था। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं इसी में इलेबरेट कर दूं और अगले 5 मिनट में खत्म करते हैं। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पता है ना कि इल्म हासिल करना है तो चीन तक। होल्ड ऑन, ये उस आज से 1400 कितने 50 साल पहले 1400 क्या चल रहा है यार? 1445 साल पहले क्या हुआ था?
1445 ایئرس پہلے کیا ہوا تھا؟ ہاں تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تھے بھائی. اس سے پہلے بھی 13 سال کر لے تو 1445 پلس 13 کتنے بنے؟ 1458. جب سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تھے. جب یہ کہا گیا تھا اس زمانے میں چین میں کیا ہوتا تھا کسی کو پتا ہے؟ چین میں اسلام تھا؟ چین تھا, دنیا تو تھی نا اس وقت. چین میں کوئی نبی تھے؟ چین میں چائنا وہاں پر اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کر رہے ہیں تو اس وقت چین میں کون سے نبی تھے؟ سن میرے بھائی, میں کہہ رہا ہوں جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت ہاں تو اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصے پہلے چین میں کون سا نبی گزرے ہیں؟ حضرت عیسیٰ. ہاں بولو حضرت عیسیٰ. میری بات یہ سمجھے, وہاں پر ایک نبی کے کچھ آثار ہیں, ان کی کسی ان سے ریلیٹڈ کچھ چیز کے وہاں پہ آثار ہیں. اچھا میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چین میں کیا ہوتا تھا؟ چین میں کیوں بولا؟ چین میں کوئی اسلامی چیزیں تو نہیں تھی. دیکھیں اسلام اس وقت کہاں تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کریں؟ اس وقت اسلام کہاں تھا؟ اسلام عرب میں. تو اسلام کا گہور کون تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود. اگر کسی کو اسلام سیکھنا ہو تو کس سے سیکھیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے. تو چین سیکھنے کے لیے کیا بول رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو اکثر ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بچے کو مدرسے ڈال دو, مولوی بنا دو, یہ کر دو. دنیاوی تعلیم از ایکسٹریملی ویری امپورٹنٹ. کیوں؟ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں چین میں ایجادات ہوتی تھیں. اس وقت چین بہت دور تھا اور ایجادات والا ملک تھا, زیادہ چیزیں بن کے آتی تھیں وہاں سے. اب اس وقت بھی زمانے میں پیالے بھی ہوتے ہوں گے, کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہوں گی, لکڑی کے گھر بھی ہوتے ہوں گے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہوں گی. یہ ساری چیزیں, گھوڑا گاڑی, گھوڑے پہ بیٹھنا, گھوڑے کے نیچے جو لوہے کے بنتے ہیں پہیے, اور میکسیمم چیزیں میڈ ان چائنا. اس میں ایک اور بھی اسپیکٹ ہو سکتا ہے جی. کہ دیکھیں جو چین کا وہ ایک حدیث بھی اس میں چین کا نام شامل ہے, جس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو کتنی ہی ایفرٹ کر کے ادھر جانا پڑے گا آپ یہ حاصل کریں. ایفرٹس. اب دونوں چیزیں اس میں, ایک تو یہ کہ اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے جو پہلو نکلتے ہیں اس میں دو پہلو یہ نکلتے ہیں جو میں پہلا پہلو آپ کو بتایا کہ چین میں کوئی اسلامی تعلیم نہیں تھی, تو اگر دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے تو کرو. دوسرا واٹ ایور دا ایفرٹس, اس وقت مدینے جانے میں مہینوں لگتے تھے, مدینہ جانے میں مہینوں لگتے تھے, تو چائنا جانے میں تو سال لگ جاتا ہوگا. آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, ایجادات والا ملک تھا نا, لیکن وہ چائنا آج والا چائنا نہیں تھا, لیکن ایجادات. تو یہ دو چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں. ایفرٹس, واٹ ایور دا ایفرٹس یو آر ریکوائرڈ, ڈو اٹ. اور جتنا بھی علم سیکھنا ہے, صرف یہ نہیں کہ اپنے ہمارے یہاں جو پھر ہوا یہ کہ بچے کو مولوی بنا دو, بس عالم دین بنا دو, اس کو مفتی بنا دو. اور یہاں پہ اگر کسی کو آپ پوچھیں نا کہ مولانا صاحب, عالم صاحب, آپ کی دنیاوی تعلیم کتنی ہے؟ دنیاوی تعلیم, یہ کفار کی تعلیم ہم حاصل نہیں کرتے, ہم نے درس نظامی پڑھا ہوا, یہ پڑھا. برو ہولڈ آن, آپ نے ویسے علم کو حاصل نہیں کیا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ باقی دنیاوی علم, میتھس, انگلش, سائنس وغیرہ, بایولوجی وغیرہ, یہ سب پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کو بس یہ عربی پڑھنا آنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. اب اس کا میں دوسرے ریفرنس کیا دوں. بدر جب ہوئی, غزوہ بدر میں جو لوگ پکڑے گئے, ان پہ آپ کو پتا ہے ان کو چھوڑنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آپشن ایک اور رکھا تھا. کیا رکھا تھا؟ جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے علاقائی لوگوں کو تعلیم دیں گے. کس چیز کی؟ ہولڈ آن, کس چیز کی؟ قرآن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا, حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی, پھر کیا تعلیم کس چیز کی تھی؟ پڑھنا لکھنا, ریڈنگ رائٹنگ, دنیاوی تعلیم نا. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ نا برو, تم سے کچھ نہیں چاہیے, دین تو میں, مولوی تو میں بنا دوں گا, مولوی بنانا ہے وہ تو میں بنا دوں گا, قرآن بھی سکھا دوں گا, حفظ بھی کرا دوں گا, حدیث اور قرآن میرے پاس ہے, ٹھیک ہے, وہ تو میں کر دوں گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اگر تم میرے صحاباؤں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. کیا لکھنا پڑھنا؟ یہ ساری چیزیں. اس لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یہ چیز, یہ جو ہماری یہاں جو جاہل مولوی
جنہوں نے اسلام کو خراب کیا سارا, جنہوں نے دین کو خراب کیا, وہ یہی وجہ سے ہوا. دنیاوی تعلیم حاصل کی نہیں, ان کو نالج ہوئی نہیں, برین گرو ہوا نہیں. ہم 7% کی بات کریں, وہ 0.7% بھی یوز کبھی نہیں کیا ہوگا. جتنا بتا دیا, جتنا اس مولوی نے, جتنا اس فرقے نے بتا دیا, بس اسی فرقے کو پڑھ کے وہیں پہ بڑے ہوئے اور وہی اسی کو ممبر سے بیٹھ کے پھیلاتے رہے. یہی سارا مسئلہ ہوا, اور جس کی وجہ سے آج ہم فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مانتے ہی نہیں. آج وہ جیسے کہتے ہیں نا گھوڑے کے جو لگے ہوتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, گھوڑے گھوڑے کے سینگ, میں اشارہ بھی کر رہا ہوں, گھوڑے کے سینگ. یہاں کون سے سینگ ہوتے ہیں گھوڑے کے, کیا ہوتا ہے اس کا, ایک ورڈ ہے اس کا, کیا بولتے ہیں, ہاں گھوڑے کے سالے سے مار یہ, ارے آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. نعیم بھائی کو پتا ہے, ہنس رہے ہیں, نعیم بھائی بتائیں گے. ہاں پنجابی میں سے اس کو کہتے ہیں. پنجابی لے لیں کیونکہ ابھی ہمیں اور کوئی ورڈ پتا نہیں ہے. کاشف بھائی گھوڑے کے جو وہ سائڈ میں لگے ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں, گھوڑے. ارے یار کیا ہو گیا یار, کبھی سینگ کبھی اس کو کیا بولتے ہیں کاشف بھائی؟ سوچنا پڑے گا مجھے. نام ہے لیکن میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے, آپ لوگ کے بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے, سب میرے جیسے ہی بیٹھے ہیں. کبھی وہی نام لے لیتے ہیں, بولیں. کتے, کھوپے, ہاں کھوپے, کھوپے, کھوپے. لیکن کھوپے ہوتے ہیں جو آپ کو ایسے باندھے جاتے ہیں. وہی ہے, آگے آ کر ایسے کھلے کھوپے, کھلے کھوپے. اچھا اس طرح کا ہوتا ہے. ہاں, تاکہ اس کا ٹنل بھی ہو. اس لیے ہم سکھاتے ہوئے اکثر لوگوں کو کہتے ہیں جب بھی اپنا ہارس ویژن, ٹنل ویژن رکھنا ہے, کہ وہ اس لیے لگائے جاتے ہیں. وہ نام مجھے آ جائے گا یار, میں بتا دوں گا, وہ سرچ کر لیں, گوگل پہ سرچ کر لیں. وہ اس سے کہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے نا, وہ ادھر ادھر چیزیں بھی دیکھ کے نا بت کے نہیں. آپ کو پتا ہے گھوڑے کے لیے بتکنے کا ورڈ ہے, وہ سیدھا دیکھے, سیدھا بھاگ رہے ہیں نا, سیدھا دیکھے. وہ سائڈ سے کوئی بھی گزر جائے اس کو فرق نہیں پڑتا, تاکہ وہ سیدھا دیکھے. تو اس لیے یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی, ذہن سے نکل گئی. میں گھوڑے تک کیسے پہنچا اور مجھے ذہن سے بھی نکل گیا, میں ذہن سے نکل گیا. آپ نے گھوڑے کے سینگ اور کھر نکال لی یار, حد ہے. تو پھر ذہن سے نکل جاتی ہے نا پھر. ٹھیک ہے, اچھا اس کو ختم کرتے ہیں, آخری پوائنٹ اور 5 آیتیں ہم ختم کرتے ہیں. اگلی آیت کیا بنتی ہے عربی میں, اگلی آیت عربی میں کیا بنتی؟ وہ تو یہ والی نہیں تھی, وہ کیا تھی, اس سے پہلے والی کیا تھی؟ تو ہوگی نا علامہ قلم والی, تو ہوگی نا. اگلی آیت بتائیں دودو, آپ کو تو یاد ہے ساری. اگلی آیت بتائیں یار. نہیں بھائی آپ ہنس رہے ہیں, آپ کو پتا ہوگی. پڑھ لیا, چیٹنگ کر لی. ہاں جی شہزاد بھائی بتا دیں. علم الانسان ما لم یعلم. اب تو میں آپ کو پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا, ریکارڈنگ میں ضرور دیکھیے گا, میں نے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا یہ 5 آیتیں تو یاد کریں نا پلیز یار. اقرا بسم ربک الذی خلق, میرے ساتھ میرے بعد بولیں. اقرا بسم ربک, میرے بعد. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. دو ہو گئے, ٹھیک ہے. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. نمبر 5 علم الانسان ما لم یعلم. پلیز یہ 5 یاد کریں. I would love to, اگر آپ کو یاد ہو جائے گی تو آپ کے لیے وہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن it's gonna be good کہ اگر آپ کو 5 قرآن کی پہلی 5 آیتیں جو ہیں وہ یاد ہوں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ بہت چھوٹی ہیں, واقعی یاد ہو جائیں گی. تھوڑی سی کوشش کریں. آپ جو گاڑی چلاتے ہیں, جو آپ گاڑی میں نا ریکارڈنگ, کسی کی بھی ریکارڈنگ مل جائے گی آپ کو, وہ ریکارڈنگ آپ لگا لیں. تو یا میں وائس میسج بھیج دیتا ہوں اس کا بنا کے نا, تو آپ میرا وائس میسج بار بار سنتے رہیں اور یاد ہو جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اب آخری آیت پڑھ لیتے ہیں. علم الانسان ما لم یعلم. نمبر 6, انسان کو, اس کی عربی کیا ہے, انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. اس وقت تو ٹائم نہیں ہے نماز کا, ٹائم. تو انسان کو وہ علم دیا جس کو وہ جانتا نہیں تھا. شاید پڑھیں گے. یعنی انسان اصل میں بالکل بے علم تھا, اسے جو کچھ بھی علم حاصل ہوا اللہ کے دینے سے حاصل ہوا. اللہ ہی نے جس مرحلے پر انسان کے لیے علم کے جو دروازے کھولنے چاہے وہ اس پر کھلتے چلے گئے.
یہی بات ہے جو آیت الکرسی میں اس طرح فرمائی گئی ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ جن جن چیزوں کا بھی انسان اپنی علمی دریافت سمجھتا ہے در حقیقت وہ پہلے اس کے علم میں نہ تھی، اللہ تعالیٰ ہی نے جب چاہا ان کا علم اسے دیا، بغیر اس کے انسان یہ محسوس کرتا کہ یہ علم اللہ اسے دے رہا ہے۔ یہاں تک وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ پہلا تجربہ اتنا سخت تھا کہ حضور اس سے زیادہ کے متحمل نہ ہو سکتے تھے، اس لیے اس وقت صرف یہ بتانے پہ اکتفا کیا گیا کہ وہ رب جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے جانتے اور مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مخاطب ہے، اور اس کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنا نبی بنا لیا ہے۔ اور اس کی ایک مدت بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نبوت پر معمور ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے علم الانسان ما لم یعلم، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے وہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ علم دیا جسے تم جانتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب کچھ علم تھا۔ آپ کو میں پھر اگلی کلاس میں جب ہم شروع کریں گے اور اس کا ریویژن کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اس ڈے کا، جس وقت مطلب جو ایونٹ ہوا تھا نا تخلیق، اور جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بلا کے ابلیس کو بلا کے کہا کہ سجدہ کرو، یہ جو ایپیسوڈ جس دن چل رہا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسماء الحسنہ سکھائے، علم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم دیا اور وہ ایسے کلمات سکھائے جو کسی کو نہیں بتائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہنے کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ تمہیں جو آج نالج ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو تمہیں ملی ہے، تم اس میں کوئی ہیرو نہیں تھے۔ آج تم پروفیسر، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر اور فلاں کچھ بن گئے ہو، تو یہ تمہارے اللہ تعالیٰ کا تم پہ کرم ہے کہ تم پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نالج دی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر، یہ حدیث میں نے کچھ عرصے پہلے شیئر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یہ دو الگ الگ حدیث آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ جب کسی پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی فکر دے دیتا ہے، دین کی سمجھ دے دیتا ہے، تاکہ اس کو سمجھ۔ اب جیسے آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کرم ہوا ہے کہ آپ کو نئی چیزیں پتہ چل رہی ہیں۔ دوسری حدیث اسی کے ایک ریلیٹڈ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو بیماری اور تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کو پہچانا جائے، اس کو پتہ چلے کہ وہ کتنا پیور نکلتا ہے۔ تو اس ٹاپک کے ساتھ آج کا ہم سیشن ختم کریں گے۔ یہ 5 آیتیں آپ لوگ ضرور یاد کریں، ان 5 آیتوں کو اگلی کلاس میں ایک ایک کر کے میں پوچھوں گا آپ سے کہ یاد ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔